ناظرین، پروگرام گفتگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک پی ٹی آئی کا بہت شور شرابے کے ساتھ جو انہوں نے جلسے کا اعلان کیا تھا، وہ جلسہ انہوں نے ملتوی کرنے کا اعلان کیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا فنی تعلیم کے ساتھ جو کچھ یہاں پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج تحریک انصاف کی ایک نوجوان قائد، انصاف لائرز ایسوسی ایشن کی جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کی، ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ ناز بلوچ صاحبہ، ویلکم ٹو مائی شو۔ تھینک یو سو مچ پاشا صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ ناز بلوچ صاحبہ نے بیمار ہونے کے باوجود ہماری درخواست پر ہمارے پروگرام میں شمولیت کی ہے، ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں۔ دوسرے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایک ممتاز ماہر تعلیم، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ایکسپرٹ اور فنی تعلیمی اداروں میں بہت سارے عہدوں پر رہنے والے دانشور جناب پروفیسر طارق ملک صاحب۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شریک آپ کا بہت شکریہ۔ ناز بلوچ صاحبہ، تحریک انصاف حکومت سے رخصت کیے جانے کے بعد ابھی تک عوامی طاقت کا کوئی مظاہرہ کرنے میں کامیاب نظر نہیں آتی ہے، تو وہ جو عوامی پذیرائی کا بار بار ذکر ہوتا تھا، وہ جو ٹائیگر تھے، وہ جو جیالے تھے، وہ جو قربان ہونے والے تھے، وہ کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ پاشا صاحب، میں آپ کو اب کی بات کو آگے چلاتی ہوں۔ دیکھیں، پاکستان کی گورنمنٹ سے پی ٹی آئی کو جانے کے بعد سب سے بڑی بات آپ نے یہ دیکھی، جو ہمارے الیکشن تھے ریسنٹلی، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا الیکشن، جس میں آپ کی عوام پاکستان نے ریفرنڈم کیا عمران خان کے حق میں، اور آپ کو یہ بات دکھتی ہوئی نظر آئی کہ جس طرح سے کنٹروورسیز رہیں اور فارم 47 کے بعد جو گورنمنٹ جنریٹ ہوئی، اس کے آپ اوچھے ہتھ کنڈے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی میں سے یہ ایک کڑی بھی شامل ہے۔ آپ دیکھیے کہ کسی بھی جماعت، بھلے کوئی بھی، ہمارا سب جماعتوں کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اپنے ملک میں رہتے ہوئے امن کے ساتھ ایز پر دا لا پروٹیسٹ کرنا، پروسیشن کرنا، جلسے جلوس کرنا اور ریلی کرنا۔ یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ حکومتیں جو بھی ہوتی ہیں وہ اپنی اپوزیشن کو ایکسپٹ کرتی ہیں کھلے دل کے ساتھ ہی ساتھ وہ جلسے جلوس کی بھی اجازت دینا یا جلسے جلوس ہونا ملک کے جمہوری سسٹم کے حسن کا ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے یا حسن کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ناز بلوچ صاحبہ، یہ جس حسن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو قبول کرتی ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، ذرا اس حسن کے بارے میں ذرا، جو آپ کی جماعت کا 3.5 سالہ دور حکومت تھا، اس میں تو عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا، اس حسن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا، لیکن آپ دیکھیں اپوزیشن جو ہے اس نے اپنے بہترین طریقے سے حکومت نے ان کو جلسے جلوس کے لیے اس طرح سے سٹبن نہیں کیا، اس طرح سے رکاوٹیں پیدا نہیں کی تھیں۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس میں آپ کو بڑا کلیئر نظر آئے گا کہ آپ کے نواز شریف صاحب نے بھی جلسے کیے، محترمہ آپ کی جو اب ریسنٹ فارم 47 کے بعد سی ایم صاحب ہیں انہوں نے بھی کیا، اور بڑے میڈیا پہ بھی چلتا رہا، مجھے کیوں نکالا کہ راگ الاپتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر اب کی پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، آپ نے اپنے سٹارٹ لائنر میں ایک بات کہی کہ پی ٹی آئی کے وہ جالے، وہ ان کے ٹائیگر اور ٹائیگرس کہاں گئے۔ دیکھیں پاشا صاحب، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے حالات حاضرہ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے۔ جب بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں اتنی سٹرگل، کیونکہ ہم انصاف لائر ونگ ہیں اور ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم ایز پر دا لا تھرو پراپر چینل جب پرمیشن لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ہائی کورٹ میں آ کے رٹ کرنا پڑتی ہیں، اس کے بعد ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جو ہم نے ایک اسپیسیفک ٹائم اور ایک پلیس دیا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے ہمیں جگہ الاٹ کی جاتی ہے۔
परमिशन दी जाती है। अब देखें इसी जलसे को देख लीजिए, ये पीटीआई ने इस जलसे को मंसूख नहीं किया। आप देखें कि पीटीआई के पूरे पाकिस्तान से काफिले उस जलसे में शमूलियत की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे और बहुत से लोग वहां पहुंच भी चुके थे कि पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन हुआ, वहां पे कंटेनर खड़े किए गए, दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए गए, जो कि तरनौल का मुकाम 15 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद की टेरिटरी से। आपको इस चीज का भी बाखूबी आइडिया है। अब देखिए कि एक छोटी सी उन्होंने जगह दी, मखसूस सा एक एरिया दिया जहां पे जलसा उस तरह से होना भी, मतलब इतने लोगों की कैपेसिटी भी नहीं रखती थी वो जगह, उसके बावजूद भी पीटीआई ने उसको एक्सेप्ट किया। और एन इस वक्त जब आप जलसा आज था तो रात ही पंजाब गवर्नमेंट की फस्तायत का मुजाहरा देखिए कि बहुत से हीलो हुज्जत करके ये बहाना सामने लाया गया जी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आई हुई है और सिक्योरिटी खदशात की वजह से इस जलसे को हम कैंसिल कर रहे हैं, जबकि इस मैच ऑलरेडी स्केड्यूल में था। विद द स्पर ऑफ मोमेंट मैच नहीं वहां पे हुआ। ये सारी चीजें आपको टाइम, प्लेस, जगह देने से पहले डिसाइड करना चाहिए था। ये बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट की इंतजामिया की यूं समझे कि उनका फेलियर है या उनकी मिली भगत है या उनकी तरफ से ये मलाइन से मैं बड़ा क्लियर कहूंगी कि ये लोग खौफजदा हैं पीटीआई से। पता नहीं इनको ऐसी क्या एप्रीहेंशन है, हालांकि जमहूरी राइट है किसी भी पार्टी का, उनको जलसे जुलूस करने की इजाजत हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको देना चाहिए। यही पंजाब गवर्नमेंट की जो, बल्कि इस टाइम की जो पीडीएम 2 की गवर्नमेंट है, ये बौखलाहट का शिकार है। उसी बौखलाहट में से ये उनका एक मुद्दा अच्छा है जो मैडम, आपको नजर आ रहा है। एक मेरा मसला हल कर दीजिए। जी, अपोजिशन, आप अपोजिशन में हैं, जबकि जी। जमात इस्लामी जो है उसने अपोजिशन में रह के मौजूदा हुकूमत का मतलब वो कर दी है कि बस अल्लाह अल्लाह, लेकिन उनको जलसा करने की इजाजत मिल जाती है। ये क्या चक्कर है? सर आप देखिए, मैं आपके लेटेस्ट जो प्रीवियस प्रोग्राम था उसमें भी बड़ी एक बात कैटेगोरिकली कही थी कि मैं जमात इस्लामी के जो भी काम है, फलाही काम, उनको अप्रिशिएट करती हूँ। देखें लास्ट ईयर जो लास्ट टाइम फ्लड्स थे, हम बेसिकली आई एम फ्रॉम राजनपुर, तो मेरे एरिया में जितना सर्विसेज फराहम की, रेस्क्यू किया जमात इस्लामी में, देयर इज नो कंपैरिजन टू अदर जमात। ठीक हो गया। दूसरी बात देखें, जब जमात इस्लामी एक धरने की कॉल दे के निकली, जमात इस्लामी कंपैरेटिवली पीटीआई के मुताबिक, पीटीआई पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है एज कम्पेयर टू जमात इस्लामी, लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई के मामला अदरवाइज है। आप देखिए कि हम कल से ही, 2 दिन पहले से ही, स्पेशली कल से ही पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दफा 144 नाफिज कर दी। एक तरफ तो आप इजाजत दे रहे हैं एक पार्टी को जलसा करने की, साथ ही आप उसी सूबे में, उसी प्रोविंस में दफा 144 लगा के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आपकी अकल आपके पास नहीं है या दूसरों का बेवकूफ या डफर समझ रहे हैं। बात रही जमात इस्लामी की, जब जमात इस्लामी इस्लामाबाद गई तो उसी टाइम पीटीआई ने भी जलसा, क्योंकि हम बुकला विंग हैं और हम रैली वगैरह सारा कुछ इस तरह के सिस्टम से वेल अवेयर होते हैं। उस टाइम भी दफा 144 नाफिज कर दी गई थी, लेकिन स्पेसिफिकली पीटीआई के लोगों को पकड़ा गया, पकड़ धकड़ की गई। हमारे दोस्त बहुत से पार्टी के कॉन्वॉय के ऊपर, या यूं कहिए कि जब वो टोल प्लाजा या चेक पोस्ट पे गुजरते थे तो बड़ा कैटेगोरिकली वहां पे पूछा जाता था कि आप किस पार्टी से हैं। हमारे ऐसे दोस्त जो जमात इस्लामी के धरने में मौजूद थे और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि हम जमात इस्लामी से, उनको इजाजत मिल गई, वो गए, उन्होंने धरने में शमूलियत की, वहां से उन्होंने लाइव वीडियोस पैगाम भी भेजे। जबकि इस तरह का क्राइटेरिया होता है, जब आपका क्राइटेरिया स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो तो आप वहां ऐसी बातें आपको जरूर नजर आती हैं। और जमात इस्लामी का धरना जिस तरह से स्पीड अप हुआ था, उसी जल्दी से ही वो वाइंड अप भी हुआ, और मुझे नहीं समझ आती वो उसमें क्या मुफाहमत थी और क्या था। लेकिन मैडम वो जमात इस्लामी के धरने का नतीजा तो आप देख लें, 14 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत 2 महीने के लिए कम हो गई। आज सर मेरी माजरत के साथ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरा आज बिजली का बिल आया घर में तो उसपे कोई एग्जम्पशन नहीं है 14 रुपए की। ये तो फर्दर आप देखिए, लिप सर्विस पे लाइफ डिपेंड नहीं करती कि आप क्या कह रहे हैं। लाइफ इज ऑल्सो एग्जिस्ट ऑन प्रैक्टिकलिटी की बात करें। जब 14 रुपए की फेवर आपको मिलेगी पाशा साहब, जब आप घर का बिल भर के आएंगे जिसमें 14 रुपए आपको लाहौर इलेक्ट्रिसिटी से कमी हुई होगी, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एग्जम्पशन मिली होगी, रिलीफ मिला होगा, तब आप मुझे ये बात कहिएगा। ओके, हम प्रोफेसर तारिक साहब को शामिल कर रहे हैं गुफ्तगू में। प्रोफेसर तारिक साहब, जनाब, पीटीआई का धरना तो मैं बढ़ गया तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो मतलब मुलतवी उन्होंने कर दिया।
جو بڑی بگ بینگ کے ساتھ. ویسے یہ ناز بلوچ صاحبہ کی بات معقول ہے کہ ایک طرف آپ نے اجازت دیتی ترنول میں, اور ترنول کتنی دور ہے اس سے, اور بنگلہ دیش کی ٹیم کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے 15 میل دور اسلام آباد راولپنڈی سے اگر وہ جلسہ کر لیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی حکومتیں ہیں وہ تو ہمیشہ یہی یہ کچھ کام کرتی ہیں, اور بہت کم ایسا ہوا کہ اپوزیشن کو جو پروگرام انہوں نے طے کیا وہ کرنے دیا گیا. اور پی ٹی آئی خاص طور پر جو جس حالات سے گزر رہی ہے, اور آہستہ آہستہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے کہ جو ایک پوزیشن تھی ان کی, وہ اپنی پوزیشن یہ خود لوز کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کامیاب ہے بالکل ان کا کامیاب پٹھا بٹھانے میں؟ دیکھیں جب مطلب بجائے اس کے کہ آپ وہاں جلسہ کریں, جب آپ نے اعلان کیا ہے تو آپ پہنچے وہاں پہ. اصل میں یہ ہی وقت ہوتا ہے پارٹیوں پر, جو مشکل وقت آتا ہے اس وقت ان اسی کا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پارٹیاں کتنا سٹینڈ کرتی ہیں, ان کے ورکر کتنے نکلتے ہیں. ادروائز اچھے میں تو سب نکلتے ہیں. تو لہذا یہ موقع تھا, اگر سپریم کورٹ نے یا ان کو جو اپنا ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تو گورنمنٹ پھر بھلے یہ کرتی رہے. اب گورنمنٹ صبح اناؤنسمنٹ کر دے تو آپ نے بھی ساتھ ہی پروگرام واپس لے لیا اپنا, یہ تو کوئی بات نہیں. اگر آپ کے قافلے نکل چکے تھے اور آپ آن دا وے تھے تو پھر آپ کو وہاں پر ایک مرتبہ پہنچ کے اپنا شو, بے شک پہنچ کے آپ ایک بات کہہ دیتے کہ چلے جی یہ ہے, لیکن آپ ایک دفعہ پاور شو تو کرتے. اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس پاور نہیں تھی, اسٹریٹ پاور آپ کے ساتھ نکلی نہیں, لوگ آپ نہیں نکلے. گورنمنٹ ہمیشہ نہیں نکلنے دیتی, کنٹینر بھی لگاتی ہے, پکڑ دکڑ بھی کرتی ہے. اور باقی آپ نے جماعت کی بات کی, جماعت کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی جماعت کے خواتین کو منصورہ سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا, اور انہوں نے وہیں دھرنا دے دیا. ٹھیک ہے, آپ بھی ایسا کر سکتے تھے, بجائے اس کے کہ اسلام آباد میں تھریٹ تھا نا, لاہور میں تو تھریٹ کوئی نہیں تھا, پنڈی میں تو تھریٹ نہیں تھا, کسی کراچی میں تو تھریٹ نہیں تھا. آپ وہیں بیٹھے, جلسے کر دیں, آپ وہیں جلسے کرتے, اپنی پاور تو شو کریں نا. لیکن یہ مطلب دوسروں کے حوالے سے ہم یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا اور کس طرح ہوا, لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹی ایک ون مین شو ہے. اس پارٹی کا اپنا کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے کہ جو فیصلے کرے, اور ایک مطلب فرد نے ایک فرد کو جیل میں بلا کے تو کہہ دیا کہ جی بس آپ ملتوی کر دیں, تو پورے پاکستان کا پروگرام ملتوی ہو گیا. مسئلہ تو یہاں نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا کار فرمائی ہے. اچھا ویسے یہ کیا فیصلہ ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ اچھا کیا ہے, دانش مندانہ کیا ہے, پاگ پرم رہ گیا ہے, بندے نکلنے نہیں, بندے نکلے کوئی نہیں. حکومت ڈنڈا سوٹا چلانے پر تلی ہوئی ہے. 14 اگست کو بھی لبرٹی میں بھی ان کو نہیں کرنے دیا گیا, وہ جو ڈنڈے لائے تھے وہی ڈنڈے لے کر پولیس نے ان کو گڑبڑ کر دی. تو میرا خیال ہے کہ اپنے ورکرز کو تکلیف میں ڈالنے کی بجائے بہتر ہے کہ ان کو کہو کہ ملتوی ہو گیا. جو ورکر مشکل میں پرفارم نہیں کر سکتا نا, ان سے آپ آگے بھی پھر توقع نہ کریں. گریجولی آپ دیکھیں کہ جو بالکل میں درست ایگری کرتا ہوں کہ الیکشن کے اندر پبلک نے جو پذیرائی دی ہے, یعنی ان کے آزاد نمائندوں کو جس طرح ووٹ کیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو اہل اقتدار ہیں اس ملک کے, یا جو جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, انہوں نے جس فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فارم 47 کے تحت یہ سیدھی گنڈا گردی ہے جو انہوں نے کر کے تو یہ حکومت بنا دی ہے. لیکن اب یہی تو وقت تھا کہ آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے, تو اس ظلم پہ آواز اٹھانے کا کیا راستہ ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ اگر حکومت یہی کرتی جائے گی, یہی ہتھکڑے استعمال کرے گی, تو آپ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں گے؟ آپ کو ناز بلوچ صاحب سے نہ پوچھیں, یہ ضرور پوچھیں. ناز بلوچ صاحبہ, پروفیسر طارق صاحب کی باتیں آپ نے سنی؟ سر پروفیسر طارق صاحب دو بات کر رہے ہیں, ان کی بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں جی میرے والی پہلی بات, جیسے جی عوام نے ریفرینڈم کیا عمران خان صاحب کے حق میں,
दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि आवाम को निकलना चाहिए, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। जी, वोट देना बिल्कुल और बात है, डंडे छोटे खाने के लिए बाहर निकलना और बात है। सर प्रोफेसर तारिक साहब ने कहा कि अवामी पजीराई उनको मिली है। आई गॉट हिज पॉइंट, मैं उसी पे जवाब देना चाह रही हूँ आपको। सर इसमें यही है कि अगर मैं खुद वकील ना होती, एज ए लॉयर मैं इस प्रोसेस का हिस्सा ना होती, तो मेरे भी विचार या मेरे भी ख्यालात या मेरे भी व्यूज बिल्कुल प्रोफेसर साहब वाले होते। सर इनसे बोले मुझे फ्लू है, बुखार है, बावजूद इसके हम सुबह लॉयर 7 बजे हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे एज पर द प्लान। गाड़ी में हमारे पास गाड़ियां थी 4, हमने उसमें जाना था। और आप इनकी इतला के लिए अर्ज ये है कि आप शायद आपका गुजर अगर हाई कोर्ट की उस बाउंड्री की तरफ से हुए या जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट से अगर आप गुजरिए, तो आज आप सुबह एक आपको मुजाहरा देखने को वहां पे एक नजारा नजर आता कि वहां पे इतनी पुलिस कॉर्डन ऑफ कर दी हुई थी हाई कोर्ट को कि वहां पुलिस वैन, प्रिजनर वैन खड़ी हुई है सिर्फ इसलिए कि 4 से 5 लोग जमा ना हो। वही दफा 144 आप देखें, आपका पीटीआई का आम वोटर सपोर्टर मेरे जैसा बंदा खौफजदा नहीं है। ये हम अपनी ग्रामर या हम अपनी सोच को सही करें। इस टाइम खौफजदा पीडीएम 2 आपकी करंट 40 फॉर्म 7 की बनी हुई गवर्नमेंट है जो इस कदर फस्तायत का मुजाहरा कर रही है। लोग घरों से बाहर निकले हैं, हमारी फीमेल भी बसों में सवार होकर इस टाइम तरनौल के इस्लामाबाद के करीब हैं। आपने शायद नहीं देखा है, जैसे हमारी 4 बसें कैंसिल हुई हैं, इसी तरह से हमारे सदर जो है इम्तियाज शेख साहब, उनको भी अल्लाह आपका भला करे, वहां से ठोकर न्याज बेग से और हमारी बहुत सी फीमेल को भी वहां से पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया हुआ है। शायद शेख साहब के नॉलेज में ये चीज नहीं है, मैं आपके नॉलेज में ये इजाफा करती चलूं। हमारी मदर विंग की बहुत सी फीमेल्स को भी पकड़ लिया गया हुआ है। हमारे सदर शेख इम्तियाज साहब के साथ इस कदर 4-5 गाड़ियां थी, वो सारी पुलिस ने पकड़ी, उनको भी पकड़ा है। और दूसरा शेर अफजल मरवत साहब को भी पकड़ लिया गया है। उन्होंने भी वीडियो कॉल में कहा जी G11 पहुंचे। देखें, जब इस तरह जुल्म बर्बरियत होता है, जब यहाँ पे प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंडेड है, जब आप हाई कोर्ट के फैसले को हवा में गवर्नमेंट उड़ा रही है, तो नहीं, आप जब ये हालात है तो फिर कॉल ऑफ क्यों किया? असल बात ये है कि कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए ना जी। सर माजरत के साथ, और रास्ता क्या बनता है कॉल ऑफ ना करें? मुझे आप ही रास्ता बता दें जी, आप ही मुकाम बता दें, वहां पहुंच जाए। नाज़रीन, हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं इंसाफ लॉयर्स फोरम की सेक्रेटरी जनरल पंजाब की जनाब नाज़ बलोच साहिबा और दानिश्वर जनाब प्रोफेसर तारिक मलिक साहब। तारिक मलिक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर काफिले निकल पड़े थे और रवाना हो रहे थे तो फिर कॉल ऑफ करने की क्या ज़रूरत थी इस जलसे को, तो उसका जवाब दे रही थी नाज़ बलोच साहिबा। जी नाज़ बलोच साहिबा। और केपी के सर प्रोफेसर साहब ने बात कही कि इनको जलसा अपना कंटिन्यू करना चाहिए था। सर लोग जब आपका मुकाम जो मंजिल मकसूद है, अगर उसको चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, तो सर प्रोफेसर साहब माजरत के साथ मुझे ये बताइए कि हम स्पेशली मैं अगर वहां पहुंची हूँ तो मैं एलियन हूँ या मैं पिजन हूँ या मैं स्पाइडरमैन हूँ कि मैं उस मुकाम पे कैसे पहुंचूंगी? और आपकी पुलिस फोर्स वहां पे, डंडा बरदार फोर्स वहां पे डिप्लॉयड है वहां पे। अच्छा, लेकिन नाज़ बलोच साहिबा, जो मेन आपका काफिला आना था वो तो केपीके से आना था ना, तो वहां पर तो पुलिस फौज हर चीज केपीके गवर्नमेंट के अंडर है, उधर तो कोई रुकावट नहीं थी, वो तो कम से कम पहुंचते। सर आपका एंट्री पॉइंट तो इस्लामाबाद है ना, आपका एंट्री पॉइंट जो आपका एग्जैक्ट जो आपका पोजीशन है वो तो तरनौल है ना, वो जो अंडर पंजाब है जी। आप जो एक रियलिटी है उसको तो एक्सेप्ट कीजिए ना। ओके, हम मान लिया बात। अब मुझे मैडम ये आप बताइए कि हुकूमत पंजाब या मरकजी हुकूमत का ये गैर आइनी गैर कानूनी रवैया तो पीटीआई के साथ जारी है, आपके पास इसका हल क्या है? उन्होंने तो बाज नहीं आना, उन्होंने तो बाज नहीं आना, आपको जलसा नहीं करने देना, आपको पकड़ धकड़ जारी रहनी है, बला बला बला। आपके पास क्या लाया अमल है एक सियासी जमात के तौर पर? सर देखें, अभी भी हमारा जो लीगल विंग है वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद की रुजू करने के लिए जा रहे थे और उनके रास्ते इस कदर बंद थे कि वो लोग वीडियो पैगाम दे रहे थे कि हम लोग वॉक करते हुए पैदल जा रहे हैं और हमें रास्ते में इतनी ज्यादा हर्डल्स हैं। देखिए रास्ता क्या है, चीजें दो ही क्लियर होती हैं, हक व बातिल का मार्का होता है, जीत हमेशा हक की होती है, बातिल बिल्कुल गलबा होता है, लेकिन बातिल हमेशा मिटने के लिए होता है। बीइंग मुस्लिम हमारा इस चीज से स्ट्रॉन्ग बिलीव है।
اور دیکھیں جمہوریت اور جو جمہوری ادارے ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے جمہوری ملک میں حسن اسی بات میں ہوتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو اور جو حکومت ہوتی ہے وہ مل کے چلتے ہیں اور اس سسٹم کو چلاتے ہیں، جو کہ وہ یہاں پہ دکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، صاف ظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جس سسٹم کے تحت گورنمنٹ آئی ہے، جو گورنمنٹ کا حال ہے اور جو گورنمنٹ کر رہی ہے، تو یہ کوئی آئینی قانونی ملک اس طرح سے نہیں کرتے ہیں۔ میں بارہا یہ بات کہتی رہتی ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ بھی یہ بات کرتی رہتی ہوں کہ پریکٹیکلی ہماری یوں کہیے کہ بدقسمتی کہیے، ہمارے ملک کی بدقسمتی یا عوام پاکستان کی بدقسمتی کہیے کہ ہم یا ہمارے اداروں کی نااہلی کہیں، جو بھی اس کو کہا جائے، کہ آپ کا پریکٹیکلی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سسپینڈڈ ہے۔ جب آپ کے ملک کا آئین و قانون معطل ہوتا ہے تو اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ کو بڑی کلیئر نظر آتی ہیں۔ دیکھیں 9 مئی کے بعد 26 مختلف جگہ پہ 26 ٹائم اجازت دی گئی پی ٹی آئی کو جلسے جلوسوں کی، اور ریپیٹڈلی یہی کچھ کیا گیا جو آپ کو اب کی بار یہ بڑے جلسے کے لیے چھوٹے چھوٹے جلسے جلوسوں کو انہوں نے چلنے دیا۔ اور جب بھی ہم کال کرتے تھے، میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں کہ اگر میں لیگل ونگ میں نہ ہوتی، آئی ایل ایس کا حصہ نہ ہوتی، ایک وکیل نہ ہوتی، تو شاید میرے بھی ویوز بالکل پروفیسر صاحب والے ہوتے۔ ہم نے کیونکہ چیزوں کو خود دیکھا ہے پریکٹیکلی، اور ہم کتنی سٹرگل کر رہے ہیں یا کتنی سٹرگلنگ فیز میں۔ ایکچولی گورنمنٹ کے پاس کوئی اب میکانزم نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی لاہ عمل نہیں ہے۔ دیکھیں ان کو چاہیے کہ جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، آپ پرمیشن دے رہے ہیں، جب آپ کو تب پتہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہونی ہیں، اجازت دے کے عین اس وقت پہ جب آپ کے صرف 12 گھنٹے پہلے آپ جلسہ منسوخی یہ کیا نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسی کون سی طاقت ہے جو اس ٹائم گورنمنٹ کو پریشان کیے ہوئے؟ بقول پروفیسر صاحب کے آپ کے جی پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر بکھرا ہوا ہے، جب بکھرا ہوا ہے، اسکیٹرڈ ہے، تو ان کو کہنا نا ویلکم، آؤ جی میدان میں، دمادم مست کلندر ہوگا، آپ کم آئیں گے تو جیت گورنمنٹ کی ہو جائے گی، زیادہ ہوں گے تو اچھی بات ہے، پی ٹی آئی بوسٹ اپ ہو جائے گی۔ یہی گورنمنٹ کی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف دما دم کرے گی، اور وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مست کلندر آپ کو نہیں کرنے دے گی، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ وہ دما دم مست کلندر کرتی رہی ہے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں کوئی چج کا کام کیا ہے، عوامی فلاح و بہبود کا کوئی کام کیا ہے؟ ہاں 9 مئی ضرور کیا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ دما دم ہی ہوگا، پی ٹی آئی کے ساتھ مست کلندر نہیں ہوگا۔ تو ہم ذرا پروفیسر طارق صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ طارق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل تو دیکھیں، ایک طرف یہ اصل میں کثیر الجہتی لڑائی ہوتی ہے، ملٹی ڈائمینشنل۔ ہاں جی، ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ لائر فورم ہے، وہ کام کر رہا ہے، ہائی کورٹ میں بھی آپ نے کئی مرتبہ پیش ہو کے یہ اجازت لی، اور یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ آخر میں انہوں نے اجازت دے کے ہائی کورٹ کا منہ بند کرنا ہے، اس کے بعد پھر واپس لے لینا ہے۔ یہی ہوا، یہی مطلب چیزیں، اور یہ ہتھ کنڈے جو ہیں وہ آج سے نہیں، یہ تو بڑی دیر سے ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کس طرح اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں، آپ کس طرح اپنے آپ کو مقبولیت کو جو ہے وہ شو کرتے ہیں۔ ادروائز تو دیکھیں مطلب سوشل میڈیا پہ بھی چیزوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، میڈیا پر بھی کنٹرول کر لیا گیا ہے، اپنی اپنی جگہوں پر لوگوں کو بھی روک لیا گیا ہے۔ تو لوگ، یہ تو ہمیشہ ہوتا آیا ہے، ماضی کے اندر آپ دیکھیے تحریکیں چلی ہیں۔ اب قاضی حسین احمد جیسے لوگ جو ہیں وہ کس طرح پھر سڑکوں پر انہوں نے مارے بھی کھائی ہیں، پٹے بھی ہیں، لیکن اپنے موقع پر پہنچے ہیں، جو آواز دی ہے وہ پہنچے ہیں۔ اس طرح باقی جماعتوں نے جو کال دی ہے، اس کال میں کچھ نہ کچھ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے، اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں پھر وہ جماعتیں جو ہیں وہ پنپی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، جو بھی ہے۔ ابھی میں اس بحث میں نہیں جاتا، بات ہم ووٹر کی نہیں کر رہے، اس وقت کے جو حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مقابلہ کرنے کے لیے آپ کبھی مطلب آپ دیکھیں نا سیکرٹری جنرل پارٹی کے ہیں، کبھی وہ ریزائن کر دیتے ہیں، کبھی پھر وہ واپس لے لیتے ہیں، پھر وہ باقی لوگوں کو آگے کبھی پیچھے، یعنی اس سے نظر آتا ہے کہ یہ پوری طرح مطلب کلیئر مائنڈ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور گورنمنٹ تو ہمیشہ اپوزیشن کو اور ایسی جماعتوں کو کھلاتی ہے، اور یہ اگر اس کے کھیل کا حصہ بن گئے ہیں تو پھر ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ بہت لمبا عرصہ عوام
میرا نہیں خیال کہ اس بات کو برداشت کریں گے کہ جی 4 سال بھی اسی طرح معاملہ چلتا رہے اور پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے. آفٹر آل پی ٹی آئی کو پرفارم بھی تو کرنا چاہیے نا, اور پرفارم کرنے کا وقت جب آتا ہے تو وہ پرفارم نہیں کر پا رہی اور وہ نہیں کرنے دے رہے, انہوں نے تو کرنے نہیں دینا. یہ تو طے شدہ بات ہے. کی ذہانت ہے کہ وہ کتنی سمارٹنیس کے ذریعے ان حالات میں اپنے آپ کو زندہ رکھ کے آگے چلتے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ, یہ عمران خان صاحب آپ کے جو قائد ہیں, قائد محترم ہیں آپ کے, انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا کہ پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہے جنرل فیض حمید سے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن میں ہونا چاہیے. مطلب یہ ایک کامن مین کو بھی پتا ہے کہ جو ملٹری ٹرائل ہوتے ہیں وہ اوپن نہیں ہوتے, اور یہ فوج ٹرائل کر رہی ہے اپنے ہی ایک سابقہ ملازم کا, کولیگ کا. تو یہ کوئی پبلک ٹرائل تو نہیں ہے, کسی سیاستدان کا ٹرائل تو نہیں ہے کہ پبلک ہو. تو یہ عمران خان صاحب مطالبہ کرتے ہوئے کچھ غور و فکر نہیں کرتے. ان کو اس وقت ساری قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ لائرز پر مشتمل ہے, تو کسی لائر کو یہ اتنی عقل سمجھ نہیں ہے کہ وہ انہیں بتائے کہ جناب فوجی ٹرائل فوجی کا جو ہوتا ہے وہ پبلک نہیں ہوتا, وہ اس میں صحافی نہیں جاتے, وہ عوام کو نہیں بتایا جاتا. دیکھیں جی, آپ کے تمام اداروں کی طرح فوج بھی ہماری ملک کا ادارہ ہی ہے. تو ملک کی ادارے اگر آپ ایک پروفیشن میں یا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے جب اس کو پولیٹکس میں انوالو کریں گے کسی بھی, پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج میں یہ فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وہ 2 اسٹار یا 3 اسٹار جنرل کا اس طرح سے کورٹ مارشل کر رہے ہیں یا یہ والا ان کو پکڑا ہے یا جو بھی ساری کاروائی ہو رہی ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے پولیٹیکل فگر کو یا پولیٹیکل پارٹی کو اس بندے کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے تو اس صورت میں آپ کا اگر میڈیا ٹرائل ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس طرح سے آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے کورٹ مارشل کر رہے ہیں, اپنے جنرل کو پکڑا ہوا ہے, ایکس جنرل کو, تو اگر وہ میڈیا ٹرائل کریں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ بھی آپ مائنڈ میں رکھیے تاکہ ہماری عوام, اگر ویسے بھی تو دیکھیں روٹین میں پریکٹس میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ابھی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کی کاروائی آپ کا پورا پاکستان لائیو دیکھتا رہا ہے, انٹرنیشنل لوگ دنیا بھی اس چیز کو دیکھتی رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کو کوریج دیتا رہا ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نہیں, لیکن میڈم بات یہ ہے کہ آپ جو مثال دے رہی ہیں سپریم کورٹ کی, سپریم کورٹ کا ٹرائل دکھانا جو ہے وہ تو ایک اچھا قدم ہے, اور آئین میں قانون میں اس کی کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن جو ملٹری کورٹ ہے, جو ملٹری لاز ہوتے ہیں اس میں ملٹری کورٹ اپنے افسر کا, ایکس آفیسر کا ٹرائل کرنے کے لیے اگر پولیٹیکل فگر یا پولیٹیکل پارٹی کو اس میں اگر انوالو کر رہا ہے تو پولیٹیکل پارٹی رائٹ رکھتی ہے یہ آبجیکشن کرے کہ پھر اس کو ایک اس کا میڈیا ٹرائل ہونا چاہیے اس ایشو کا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے. اگر میڈیا, اگر دیکھیں آپ کی ملٹری ٹرائل, سویلین کا آپ ٹرائل نہیں کر سکتے لیکن آپ کر رہے ہیں. ہمارے 2 نوجوان وکیل ہیں, حیدر مجید اور حسن نیازی, وہ آئی ایس ایف سے ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے آئے ہوئے لوگ ہیں, لوئر ہیں. اب ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, ان کے پیرنٹس کو بھی ان تک ایکسیس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں مسئلہ یہ پینڈنگ ہے کہ آپ سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتے, آرمی ٹرائل, ٹھیک ہے, وہ ملٹری ٹرائل کر رہے ہیں. کون سا ملٹری میں بھی کون سا ہمارے اداروں میں کون سا ٹرانسپیرنسی ہو رہی ہے اور کون سا ایز پر دا لا ہو رہا ہے سارا کچھ. اب یہ چیزیں بھی دیکھا کیجیے. جب آپ اپنے ایک ایکس آفیسر کا ٹرائل کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کو انوالو کریں گے تو پولیٹیکل پارٹی کتنی مرضی ہے وہ بھی اپنا اسٹینڈ لے گی نا, اس کو بھی ایک رائٹ ہے نا. اوکے جی پروفیسر صاحب. ویسے میرا تو یہ خیال ہے کہ جس طرح اب روز آئی ایس پی آر کو آ کر اپنی پوزیشن کلیئر کرنا پڑتی ہے, یہ بھی ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے. اور آپ نے اگر حالات اس نہج تک پہنچا دی ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ عوام, اگر عوام کے بارے میں آپ کی یہ رائے بن گئی ہے کہ عوام سوشل میڈیا پہ اور باقی چیزوں پہ اس انداز سے پبلکلی وہ اپنے خیالات رکھتی ہے, تو ان خیالات کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہ آپ کر لیں گے تو پھر آپ کو اوپن, یعنی ٹھیک ہے ملٹری کورٹ میں بھی امینڈمنٹ تو ہو سکتی ہے نا جی, یعنی اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر ذرا سے معاملات کو
امینڈ کروا رہے ہیں، یعنی الیکشن کمیشن کے فیصلہ کچھ ہوا ہے اور آپ جناب اس کو امینڈ کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سائڈ پہ کر دیا ہے، تو پھر ملٹری کوڈ کے جو بنے ہوئے قوانین ہیں یا ملٹری کے جو بنے ہوئے قوانین ہیں وہ بھی کوئی صحیفہ آسمانی خدائی تو نہیں ہے، اب وہ بھی انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں. اور اگر سپریم کورٹ پبلکلی چیزوں کو لے کے آ گئی ہے تو پھر آپ بھی پبلکلی اپنے آپ کو صاف کریں تاکہ پبلک کے ذہن سے وہ خدشات جو ہیں وہ دور ہو کہ جو آپ کے بارے میں ہیں کہ بھئی جلسہ روک تو رہی ہے بیسیکلی حکومت، لیکن بیک اینڈ پہ جو ہے وہ کچھ اور ہے. ٹھیک، اسی طرح باقی جو کام کر رہے ہیں، یعنی سارے اس طرح نہیں چلتا نظام، اور یہ نظام مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ ہم بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں بگڑا، ہمیں سمجھ لینا چاہیے، ہمیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. ادروائز میں آپ کو بتاتا ہوں پاشا صاحب، یہ وقت آ جائے گا اور بنگلہ دیش کے حالات کہیں یہاں پیدا نہ ہو جائیں کہ یہاں سے یہ جو پپٹ گورنمنٹ ہے پھر ان کو بھی تیاروں کے ذریعے بھاگنا نہ پڑے. یہ عوام کی بات ہے، کیونکہ جماعت اسلامی نے جو آپ نے بات کی، دیکھیں جماعت اسلامی نے بیک فٹ پہ نہیں گئی، جماعت اسلامی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ چیزیں ان سے لکھوا لی ہیں. اب لکھوانے کے بعد وہ اور دن گزر رہے ہیں، دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے جب وہ میدان میں نکلیں گے تو پھر آپ کو یہ پی ٹی آئی کو جواب مل جائے گا کہ ورکر کیا ہوتا ہے، ورکر کیسے نکلتا ہے. ناز بلوچ صاحبہ، 1 منٹ پروگرام کا آخری منٹ ہم جا رہے ہیں، ان سارے مسائل کا حل تجویز کر دیجئے. سر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے تمام اداروں سے محبت ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ سب ادارے ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں جو سپریم چیز ہے اداروں کے بعد سب سے زیادہ وہ ہے آپ کی عوام پاکستان. ہمارے ملک کا جو ہمیں پاک فوج سے محبت ہے. دیکھیں میری ایک بیٹی اور میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ پاک فوج کا حصہ ہے، اور میری بیٹی شہید ہو کے پاکستان کے پرچے میں لپٹ کے اس کی ڈیڈ باڈی ہے تو میں خوش ہوں، میری وش ہے، میری یہ محبت ٹوورڈ پاک آرمی ہے. اسی طرح سے ہماری جوڈیشری، ایگزیکٹو، میڈیا یہ پازیٹیو رول ادا کریں. پورے پاکستان کی عوام ان سب اداروں کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھ رہی ہیں اور امید لگائے بیٹھی ہیں. ہمارے اداروں کو اپنے ملک کے لارجر یا بگر بینیفٹ کا بارے میں سوچنا چاہیے. ایٹ لیسٹ آپس کی جو 6 مکھی یا 4 مکھی جنگ ہے اس کو کسی پازیٹیوٹی میں آ کے سمرائز کرنا چاہیے، جس سے پاکستان کے لانگ ٹرم پاکستان اور عوام پاکستان کے مفاد کے لیے ان کو سرنڈر کرنا چاہیے. اپنی ذاتیات اور ذاتی تقسیم میں نہ بھاگیں سب ادارے، اور ون مین شو نہ ادا کریں، یہاں پہ ہنٹس مین والا کردار نہ ادا کریں، یہاں پہ اداروں کو پپٹس نہ بنائیں. صرف اور صرف دیکھیں بنگلہ دیش کی ٹیم کو خطرہ بنا کے انہوں نے کہہ دیا، اصل میں ان کو بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کا خوف نہیں ہے سیکیورٹی کا، ان کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں جماعتیں ساری، کیونکہ 2 دن پہلے بھی اسلامی جماعتیں، مختلف جماعتیں تھیں، وہ آپ کو سپریم کورٹ کے باہر نظر آئیں. یہ سارے تانے بانے ان کے لیے خوف کی علامت ہیں کہ کہیں بنگلہ دیش والا انقلاب یہاں نہ آ جائے. جناب محترمہ ناز بلوچ صاحبہ، جناب پروفیسر طارق ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات عالیہ سے آگاہ کیا. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.